افتاد کشتی ضعیفان ستارات و تشتی حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ کاشی کہتا ہے کہ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اور سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغا، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور عاشق کہتا ہے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر آقا ہم دیوانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر آقا ہم دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ ہمیشہ بھیک ہم نے تو تیری چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا مسکرا کر محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ دیکھیں کون غوث اعظم ہے جن کے نام سے یہ محفل سجائی گئی ہے، کون غوث اعظم ہے جن کے نام سے ہم دیوانے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کون غوث اعظم ہے جن کے نام سے ہم عاشق اپنے گھر میں لنگر کا اہتمام کیا کرتے ہیں، کون غوث اعظم ہے جن کے نام سے ہم عاشق اپنے گھر میں نیاز کیا کرتے ہیں۔ وہ غوث اعظم ہیں جو غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آیا کرتا ہے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں لوگوں کو اجازت دیتا ہوں تب ان کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ اور فرماتے ہیں میں ضمانت دے کر کہتا ہوں جو مصیبت کے وقت میرا نام لیتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ تبھی تو علامہ جمیل قادری اپنی قلم کو اٹھاتے ہیں تو قلم کی روشنی لکھتی ہے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والوں کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ کون غوث اعظم ہے؟ فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جب تک میں نہیں چاہتا تب تک کوئی میرا نام نہیں لیتا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب میں لوگوں کو اجازت دیتا ہوں تب ان کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا جو آج ہم ذکر غوث اعظم کرنے بیٹھے ہیں، صاحب خانہ نے اس محفل غوث اعظم کو سجایا ہے، یہ ہماری اور آپ کی مرضی نہیں بلکہ بغداد کے عبد القادر کی مرضی ہے، بغداد کے غوث اعظم کی مرضی ہے، تب ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کون غوث اعظم ہے؟ کون غوث اعظم ہے؟ میرے غوث اعظم سرکار کی ذرا شان تو دیکھیں، کیا شان والے ہیں میرے غوث اعظم، کتنا اونچا مقام ہے میرے غوث اعظم کا۔ سرکار غوث اعظم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی دنیا میں ولادت نہیں ہوئی تھی، ان کا جنم نہیں ہوا تھا، ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی ڈنکا بج رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا، اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا، ڈنکا بج رہا تھا، چرچا ہو رہا تھا، شہرہ ہو رہا تھا کہ ولیوں کا امام پیدا ہونے والا ہے، ولیوں کا سلطان پیدا ہونے والا ہے، ولیوں کا تاجدار پیدا ہونے والا ہے، ولیوں کا شہنشاہ پیدا ہونے والا ہے۔ کون اعلان کر رہا تھا؟ کون اناؤنسمنٹ کر رہا تھا؟ کون چرچا کر رہا تھا؟ بغداد
بغداد کی دھرتی سے سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے تھے، اے لوگوں سنو، بولیں 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 محبت سے سبحان اللہ، اے لوگوں سنو، آج ہمارا ڈنکا ہے، آج ہمارا چرچا ہے، لیکن اسی زمین پر ایک ایسا زبان ظاہر ہوگا جو بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر یہ اعلان کرے گا، قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت۔ کون غوث اعظم ہے؟ سبحان اللہ، ارے محبت سے بول رہے ہیں یا رسول اللہ، اور ذرا محبت سے بول رہے ہیں یا رسول اللہ، کون غوث اعظم ہے؟ ان کے پیدائش سے پہلے ہی اعلان ہو رہا ہے کہ ولیوں کا امام پیدا ہونے والا ہے، ولیوں کا سلطان پیدا ہونے والا ہے۔ سرکار غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی اعلان ہو رہا تھا، شہرہ ہو رہا تھا۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی اعلان کر رہے تھے، اے لوگوں آج ہمارا چرچا ہے، لیکن اسی زمین پر ایک ایسا جوان ظاہر ہوگا جو بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر یہ اعلان کرے گا، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اور جب میرے غوث اعظم سرکار نے یہ اعلان کیا نا، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو سارے ولی، سارے قطب، سارے اولیاء اپنی گردن کو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جھکا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا غوث اعظم بل علی عینی و رأسی، یا غوث اعظم آپ کا قدم ناز صرف ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ کسی نے کہا ہماری پلکوں پر بھی ہے، کسی نے کہا ہماری پیشانی پر بھی ہے، کسی نے کہا ہمارے تن پر بھی ہے، کسی نے کہا ہمارے بدن پر بھی ہے، کسی نے کہا ہمارے جگر پر بھی ہے۔ تو جب اس راز کا خلاصہ عاشق ابن عاشق نے بریلی کی دھرتی سے کیا ہے، تو علامہ مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند بریلی کی دھرتی سے بارگاہ غوثیت میں جو عرض کرتے ہیں، یا غوث اعظم یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم اور ان کے والد، ہم سنیوں کی آن، ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی شان، ہم سنیوں کی پہچان، جس پہ خدا مہربان، جس نے لکھا کنز الایمان، جس کا نام ہے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان، سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، اپنی قلم کو اٹھاتے ہیں تو قلم کی روشنی لکھتی ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ میرے غوث اعظم سرکار کی شان ہے، دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہی شہرہ ہو رہا ہے، ڈنکا بج رہا ہے کہ ولیوں کا امام پیدا ہونے والا ہے۔ محبت سے بولنے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ ارے یار سنگل باڈی کا آدمی اپنا کلیجہ پیش کر رہا ہے، کم سے کم آپ کلیجی تو پیش کر ہی سکتے ہیں۔
کلیجی تو پیش کر ہی سکتے ہیں. اب دیکھیں مسلسل پروگرام کی وجہ سے آواز بیٹھی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ سہیل اشرفی جب بولتا ہے تبھی آواز کھلتی ہے. اگر آپ نے ساتھ دے دیا یقین جانیں یہ آواز بھی کھل سکتی ہے اور یہ ماحول بھی بن سکتا ہے. اور آپ کی خاموشی دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مجاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے. عجیب آپ ہیں، عجیب آپ ہیں، خاموش ہو کر بیٹھے ہیں. ارے نبی کے ذکر سے تو پتھر بھی پگھلنے لگتا ہے. نبی کے ذکر سے پتھر بھی پگھلنے لگتا ہے. ڈاکٹر معراج صاحب توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں سبحان اللہ، کچھ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جائیں گے محفل میں تو ہمارا وقت الگ جائے گا اور ہمیں نذرانہ دینا پڑے گا، وہ الگ جائے گا. ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ہم جائیں گے محفل میں صرف ہمارا نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. سہیل اشرفی ایک جملہ دے رہا ہے اپنے تختیے دل پہ نوٹ کر کے جانا. یہ محفل غوث اعظم جب نبی کے چاہنے والے، غوث اعظم کے چاہنے والے جب محفلیں سجایا کرتے ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ، جب محفلیں سجایا کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ جب محفل سجتی ہے نا تو اس میں اللہ کے نوری فرشتے بھی تشریف لایا کرتے ہیں. محبت سے بولے سبحان اللہ. بڑی ادب والی محفل ہے، بڑے مؤدب ہو کر یہاں پہ بیٹھے. جب غوث اعظم کی محفل سجتی ہے اللہ کے نوری فرشتے بھی محفل پاک میں تشریف لایا کرتے ہیں. یہ فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھے رہتے ہیں. بندہ سبحان اللہ بولتا ہے، فرشتوں کے قلم چلتے رہتے ہیں. بندہ سبحان اللہ بول رہا ہے، سبحان اللہ. بندہ اللہ کو پاک کہہ رہا ہے، اللہ اس کا دل پاک کر دے رہا ہے، اللہ اس کا دل پاک کر دے رہا ہے. کوئی ماشاء اللہ بول رہا ہے، کوئی نعرے تکبیر کہہ رہا ہے، کوئی نعرے رسالت کہہ رہا ہے. فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں. یہ فرشتے کب تک رہتے ہیں؟ محفل چلتی رہتی ہے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، محفل چلتی رہتی ہے، فرشتوں کے قلم چلتے رہتے ہیں. محفل کا اختتام ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف، لوگ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف، فرشتے جاتے ہیں اپنے رب کی طرف. ذرا مسکرا کر بول دیں یا رسول اللہ. مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں بلکہ رسول پاک کی سنت ہے. لوگ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف، فرشتے جاتے ہیں اپنے رب کی طرف. رب فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ خوش ہو جاؤ مئو کے سرزمین پہ جلسے گاہ میں بیٹھنے والے فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. رب فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو تو عالم الغیب الشہادہ ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، تو ہر بات کو جانتا ہے، ہر مومن کے دل کے راز کو جانتا ہے. تجھے سب پتا ہے، تجھے سب معلوم ہے ہم کہاں گئے تھے، ہم کیا کر رہے تھے. رب فرماتا ہے اے فرشتے تم بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم زمین پر گئے تھے. رب فرماتا ہے اے فرشتے زمین پر کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم زمین پر فلاں گاؤں میں گئے تھے، فلاں گاؤں میں گئے تھے، فلاں بستی میں گئے تھے. رب فرماتا ہے اے فرشتے وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہاں پہ تیرے بندے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے. رب فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسی ذکر کے صدقے اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. محفل غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسی ذکر کے صدقے اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو
توجہ چاہتا ہوں، کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم سرکار کی محفل میں آنے کا صلہ۔ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میرا سایہ میرے مریدوں پر اللہ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے کہ زمین کے اوپر آسمان کا سایہ ہے۔ جیسے کہ زمین کے اوپر آسمان کا سایہ ہے۔ تبھی تو علامہ جمیل قادری کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور خدا کا شکر کرو کہ اس نے ہمیں قادری بنا کر پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں قادری بنایا ہے، سرکار غوث اعظم کا چاہنے والا بنایا ہے۔ علامہ جمیل قادری کہتے ہیں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، قیامت تک رہے بے خوف بندہ۔ سرکار غوث اعظم کی شان سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی اعلان ہو رہا تھا کہ ولیوں کا امام پیدا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے ہی اعلان ہو رہا تھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے ماں کے شکم میں آیا، اپنے ماں کے پیٹ میں آیا تو انبیاء کرام آتے رہے، بشارت دیتے رہے آمنہ تمہارے یہاں نبیوں کا امام پیدا ہونے والا ہے، نبیوں کا سلطان پیدا ہونے والا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب میں حمل کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا تو میں لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ سرکار غوث اعظم کے نانا جان کی شان ہے۔ سرکار غوث اعظم کی شان دیکھیں، جب سرکار غوث اعظم اپنے ماں کے پیٹ میں آئے، اپنے ماں کے شکم میں آئے تو اولیاء بلکہ خود امام الانبیاء تشریف لائے اور فرمایا اے فاطمہ ام الخیر تو ولیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ جب غوث اعظم سرکار اپنے ماں کے پیٹ میں آئے، انبیاء اولیاء تو اولیاء بلکہ امام الانبیاء خود تشریف لائے اور فرمایا اے فاطمہ ام الخیر تو ولیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ اور میرے غوث اعظم سرکار کی شان دیکھیں، اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر کس طریقے سے اپنی کرامتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ محبت سے بول رہے سبحان اللہ، اور ذرا مسکرا کر بول رہے یا رسول اللہ۔ سرکار غوث اعظم اپنے ماں کے شکم میں ہیں، اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں۔ ایک بار آپ کی امی جان فاطمہ ام الخیر نماز ادا کر رہی تھی، محبت سے بولیں سبحان اللہ، کر رہی تھی، نماز ادا کر رہی تھی۔ اتفاق سے آپ نے نماز کے ارکان کو تھوڑا جلدی ادا کرنا شروع کیا تو اندر سے آواز آتی ہے امی جان اللہ کی عبادت ہے ذرا ٹھہر کر۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، جملہ ضائع نہ جائے۔ اندر سے آواز آتی ہے امی جان اللہ کی عبادت ہے ذرا ٹھہر کر۔ اب آپ کی امی جان حیرت میں پڑ جاتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ ابھی تک دنیا میں میرا کوئی بچہ، میری کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، یہ امی جان کہہ کے لقمہ کون دے رہا ہے، یہ امی جان کہہ کے آواز کون دے رہا ہے۔ اس لیے کہ امی جان کہنے والے اچانک دنیا میں پیدا نہیں لے لیتے ہیں، بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے 2 سال 3 سال دودھ پیتا ہے، تب کہیں جا کر امی جان ابو جان کہتا ہے، لیکن یہ اچانک آواز کہاں سے آ رہی ہے، صدا کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ کی ماں فاطمہ ام الخیر فرماتی ہیں میں پریشان تھی، میں حیرت میں تھی، میں گھبرا گئی تھی کہ امی جان کہہ کے آواز کون دے رہا ہے۔ آپ کی ماں بیان فرماتی ہیں جب میں نے اپنی توجہ اپنے پیٹ کی طرف دی تو اندر سے آواز آ رہی تھی امی جان اللہ کی عبادت ہے ذرا ٹھہر کر، دنیا حیران ہے
دنیا پریشان ہے، جب بغداد کے عبد القادر کا یہ مقام ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو سرکار اعلی حضرت اپنی کرم کو اٹھاتے ہیں تو کرم کی سیاہی لگتی ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بس ایک آخری بات سماعت کر لیں، اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اصغر رضا منوری صاحب کو سماعت کریں گے۔ آپ ایک مرتبہ ذرا محبت سے بول رہے ہیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ ایک شخص سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد سرکار غوث اعظم سے عرض کرتا ہے یا غوث اعظم میں آپ سے مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ایک آخری بات سماعت کر لیں، میں آپ سے مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، مرید ہونے کے لیے آئے ہو، لاؤ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہیں مرید کر لیتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے حضور مرید تو ہو جاؤں گا، مرید ہونے کے لیے بھی آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری دو شرطیں ہیں۔ محبت سے بولنے سبحان اللہ۔ اس سے پہلے میری دو شرطیں ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بتاؤ تمہاری دو شرطیں کیا ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے حضور میری شرطیں یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اور نماز نہیں پڑھوں گا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں معاذ اللہ شریعت کے خلاف عمل کرتے ہو اور مرید ہونے کا دعویٰ عبد القادر جیلانی سے کرتے ہو، تمہیں اپنی شرط چھوڑنی پڑے گی تبھی میں تمہیں مرید کروں گا۔ وہ شخص کہتا حضور بڑے بڑوں کی بگڑی آپ ہی کی بارگاہ سے بنی ہے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ولی آپ ہی نے بنایا ہے، مجھے بھی قبول فرمائے، مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تمہاری دوسری شرط کیا ہے وہ بتاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں اور چوری نہیں چھوڑوں گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، چوری نہیں چھوڑوں گا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں شریعت کے خلاف کام کرتے ہو اور مرید ہونے غوث اعظم سے آئے ہو، میں تمہیں مرید نہیں کروں گا، تمہیں اپنی دونوں شرطیں چھوڑنی پڑے گی۔ وہ شخص کہتا ہے حضور یہ دربار آپ کا ہے لیکن واسطہ آپ کی ماں فاطمہ ام الخیر کا ہے، مجھے بھی قبول فرمائیں۔ بڑے بڑے چوروں کو ولی آپ ہی نے بنایا ہے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ولی آپ ہی نے بنایا ہے، مجھے بھی قبول فرمائیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تمہاری دونوں شرطیں مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ میری بھی ایک شرط ہے۔ آپ نے بارہا اس واقعے کو سنا ہوگا لیکن آج سہیل اشرفی کی زبانی سماعت کر لیں، محبت سے بولنے سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور آپ میری دو شرطیں مان لیں، میں آپ کی ہزاروں شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ آج کس سے پالا پڑ گیا ہے، آج کس کی بارگاہ میں آیا ہے، آج کس کے پاس آیا ہے۔ وہ شخص کہتا حضور آپ میری دو شرطیں مان لیں، میں آپ کی ہزاروں شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تمہیں ہزار شرط ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ایک شرط میری مان لو میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ وہ شخص کہتا حضور آپ الفاظ کو بیان کریں، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری ایک شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو تم اذان دے دیا کرنا۔ جب اذان کا وقت ہو جائے تو تم اذان دے دیا کرنا۔ اچھا اس شخص نے سرکار غوث اعظم کی شرط کو قبول کر لیا، منظور کر لیا۔ سرکار غوث اعظم نے اسے اپنے دستے اقدس میں مرید کیا۔ اب وہ شخص مرید ہونے کے بعد اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد
جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائے وہ لے دے کے اذان پہ اذان، اذان پہ اذان، اذان پہ اذان دینا شروع کر دیا کرتا تھا۔ اب یہ معاملہ، یہ واقعہ، یہ ماجرا اس کی بیوی دیکھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ایک دن کہتی ہے آج میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم لے دے کے اذان پہ اذان، اذان پہ اذان، اذان پہ اذان دیے جا رہے ہو۔ اگر اتنا ہی اذان دینے کا شوق ہے، محلے میں مسجد ہے وہاں چلے جاؤ تو پتہ چلے تم کتنے بڑے اذانی ہو، کتنے بڑے نمازی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے ارے تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا معلوم، میں نے بڑے پیر کے ہاتھ میں وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اب وعدے کے مطابق میں پھنس گیا ہوں، کیا کروں؟ بیوی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ تو بات کی بات ہے، تمہاری بات ہے، گھر میں اناج ختم ہو گیا ہے، دانا ختم ہو گیا ہے، جاؤ چوری کر کے لاؤ، بچے بھوکے ہیں۔ اس کا کام تھا، پیشہ تھا چوری کرنا، چوری کر کے لائے نا تو بچوں کو کھلائے کیا؟ بیوی کہتی جاؤ چوری کر کے لاؤ، بچے بھوکے پڑے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے یہی تو سوچ رہا ہوں، یہی تو تاڑ رہا ہوں کہ کون سا ایسا وقت نکالوں جس میں اذان نہ دینا پڑے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، جس میں اذان نہ دینا پڑے۔ اب بہت دماغ کو لگایا، دماغ کو چلایا، رات کے 11 بجے کا ٹائم نکالا۔ محبت سے بولنے سبحان اللہ، ٹائم بھی نکالا ہے تو بڑے پیر کی نسبت سے نکالا ہے، 11ویں والے پیر کی نسبت سے نکالا ہے۔ رات کے 11 بجے کا سناٹا، اپنے گھر کے باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد اس محلے میں جو سب سے امیر زیادہ شخص تھا اس کے گھر کی دیوار کو فلانے کے بعد آنگن سے گھر میں انٹر ہوا، جیسے ہی اندر داخل ہوا، جانے کے بعد اس کمرے میں گیا جہاں درہم و دینار، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی رکھا ہوا تھا۔ جانے کے بعد جب چراغ کو روشن کیا نا تو اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا دیکھتا ہے اتنا درہم و دینار، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اب وہ مال اکٹھا کرنے میں اتنا مشغول رہا، اتنا مصروف رہا، اتنا بزی رہا، اتنا ویست رہا کہ اسے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اب ادھر مال اکٹھا ہو گیا، اکٹھا کر کے جیسے ہی گھر کے آنگن میں پہنچا تو اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا کہ میں نے بڑے پیر کے ہاتھ میں، غوث اعظم کے ہاتھ میں وعدہ کیا تھا کہ اذان کا وقت ہو جائے گا تو میں اذان دے دیا کروں گا۔ اب وہیں پہ اپنی گٹھلی کو، اپنی پوٹلی کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد اذان کی آواز کو بلند کر دیا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اب جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوئی نا، گھر کے سارے لوگ جاگ گئے، اور جاگنے کے بعد ادھر یہ اذان سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ وضو بنا رہے ہیں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، لوگ وضو بنا رہے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ لوگ وضو بنا رہے ہیں تو سوچا مرتا کیا نہ کرتا 2 رکعت پڑھ ہی لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آج بھی لوگ پھنس جایا کرتے ہیں، کبھی کبھی تو پڑھ ہی لیا کرتے ہیں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، مرتا کیا نہ کرتا، پھنس گیا ہوں، 2 رکعت پڑھ ہی لیتا ہوں۔ اب جیسے ہی 2 رکعت کی نیت کی، 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد پیچھے کیا دیکھتا ہے کہ 2-3 صف مکمل لگی ہوئی ہے۔ محبت سے بولنے سبحان اللہ، 2-3 صف لگی ہوئی ہے۔ تو اب پیچھے سے ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں حضور اگر اجازت دیں تو تکبیر بولوں۔ بولے 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 محبت سے سبحان اللہ، حضور اجازت ہو تو تکبیر بولوں۔ اب کنفیوز ہو گیا، سہم سا گیا، حیرت میں پڑ گیا، میں چور اور یہ مجھے حضور کہہ رہا ہے۔ بھلا کوئی چور آپ کے گھر میں چوری کرنے آئے اور آپ اسے حضور کہیں تو اس کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی؟ وہ شخص کہتا ہے یار میں حضور نہیں ہوں، میں چور ہوں، تمہارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہتا ہے حضور کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا کوئی چور کسی کے گھر میں اذان بھی دیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، بھلا کوئی چور کسی
کسی کے گھر میں اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کیا کرتا ہے؟ حضور یہ آپ کی عاجزی ہے، یہ آپ کی انکساری ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ آپ کا بڑپن ہے، آپ اپنے آپ کو چور بتا رہے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، ولی۔ وہ کہتا ہے یار کیسی باتیں کرتے ہو، میں چور ہوں، چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب ادھر سرکار غوث اعظم اپنی خانقاہ میں اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں اور مریدوں سے فرما رہے ہیں پھنس گیا ہے، میں اس کی دو مان کر نہیں پھنسا، لیکن میری ایک مان کر وہ پھنس گیا ہے۔ مرید عرض کرتے ہیں حضور کون پھنس گیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں پھنس گیا ہے۔ مرید عرض کرتے ہیں حضور اگر پھنس گیا ہے تو پھر بیڑا پار لگا دیجئے۔ ادھر سرکار غوث اعظم کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ اب پھر ایک صاحب کھڑے ہوتے کہتے حضور وقت ضائع نہ کریں، سورج نکل آئے گا، فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، اجازت دیں تکبیر بولو۔ چلا کر بولا اچھا ٹھیک ہے، بولو۔ سرکار غوث اعظم کی نظر عنایت ہوئی، ادھر جو چور چوری کرنے کے لیے آئے تھے وہ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تکبیر بولی گئی، انہوں نے نیت کی، نماز پڑھائی۔ اب نماز پڑھانے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے ان کا ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیا۔ اب جب لوگ ہاتھ پاؤں چوم کر فارغ ہوئے نا تو یہ چور اپنے مقتدیوں کو لے کر اپنی گٹھری کے پاس گئے تو کہا دیکھو میں تمہارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، تم لوگ اتنی عزت دے رہے ہو، اتنا احترام کر رہے ہو، مجھے اللہ کا ولی کہہ رہے ہو، میں دیکھو تمہارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نانا حضور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا کوئی چور کسی کے گھر میں اذان بھی دیا کرتا ہے، بھلا کوئی چور کسی کے گھر میں حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیا کرتا ہے، بھلا کوئی چور حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف لوگوں کو کامیابی کی طرف بھی بلایا کرتا ہے۔ یہ آپ کی عاجزی ہے، یہ آپ کی انکساری ہے، آپ کی پیشانی بتا رہی ہے، آپ کی پیشانی پہ ولایت کی لکیروں نے قبضہ کر رکھا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ وہ چور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کی طرف کہتا ہے مان گیا عبد القادر، مان گیا عبد القادر، مان گیا میں نے ایک وقت کی نماز پڑھی ہے تو پورے گھر کے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے، اگر میں پانچوں وقت کی نماز وقتوں پہ ادا کرنا شروع کر دوں پورا شہر میرا احترام کرنا شروع کر دے گا۔ نبی کا عاشق کہتا ہے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور قرآن میرا فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے بری چیزوں سے روکتی ہے۔ بے شک نماز بے حیائی سے بری باتوں سے بری چیزوں سے روکتی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ جس نے ایک چور کو اللہ کا ولی بنایا ہے۔ کس کی برکت ہے؟ یہ نماز کی برکت ہے، اور سرکار غوث اعظم کی نظر عنایت ہے جس نے ایک چور کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں سرکار غوث اعظم سے سچی اور پکی محبت کرنی چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم کرامت بہت سنا کرتے ہیں لیکن سرکار غوث اعظم کی کرامت سے کوئی درس، کوئی عبرت، کوئی
سبق نہیں لے کر جاتے ہیں. محفلیں روز ہوا کرتی ہیں, روز محفل میں آتے ہیں لوگ, لیکن لوگوں کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جلسہ کرائیں گے, اصغر رضا الہ آبادی کو بلائیں گے, قاری آصف رضا غازی پوری کو بلائیں گے, سہیل اشرفی کو بلائیں گے, قاری محفوظ رضا صاحب کو بلائیں گے, یہ جلسہ کریں گے. اس کے بعد دوسرے جلسے میں شورا کو چینج کر دیں گے, نقبہ کو چینج کر دیں گے, خطبہ کو چینج کر دیں گے. ہم اگلے جلسے میں شورا کو چینج کر دیں گے. سہیل اشرفی ایک پیغام دے کر جا رہا ہے, اے لوگوں یہ جلسے کراؤ, شورا کو چینج بعد میں کرنا, نقبہ کو چینج بعد میں کرنا, خطیب کو چینج بعد میں کرنا. ایک جلسہ ایسا بھی سجاؤ, یہ سوچ کر سجاؤ کہ ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں, اس جلسے کے بعد ہم اپنی زندگی کو چینج کر دیں گے, اپنے زندگی کو شریعت مصطفیٰ پہ گزاریں گے. عام جو ہے اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجا لیں گے, ہم اسلامک لباس پہنیں گے. آج کے بعد ہم اپنے زندگی میں ایک نیا انقلاب لائیں گے. یہ سوچ کر جس دن آپ جلسہ سجائیں گے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی, بات ہوگی, یہی سہانی رات ہوگی, نور کی برسات ہوگی. مجھ سے بولنے پڑھنے کے درمیان کسی کی غلطیاں, خامیاں, لطشیں, خطائیں ہوئی ہوں, میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.